يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت کی تفسیر تقریباً ختم ہو چکی تھی، جس میں مالک یوم الدین پر بھی تفصیل سے کلام ہو چکا تھا۔ الدین کے سلسلے میں جیسا کہ بتایا گیا کہ دین کے اصل معنی تو عربی زبان میں آتے ہیں الجزاء، بدلہ، اس لیے کہ عربی زبان میں ہر کلمے کے ایک ہوتے ہیں معنی لغوی اور ایک ہوتے ہیں معنی اصطلاحی، یا یوں کہیے کہ ایک ہوتے ہیں معنی حقیقی اور ایک ہوتا ہے معنی مجازی۔ تو دین کا معنی لغوی اور معنی حقیقی ہے الجزاء، اور اس کا معنی مجازی تو مجازی طور پر یہ متعدد معانی میں مستعمل ہے، جیسا کہ مصنف نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دین یہ شریعت کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اور دین یہ اطاعت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ تو یہ معنی مجازی ہے، یا اس کو معنی اصطلاحی کہیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اصطلاح شریعت میں یا اصطلاح قرآن میں دین کا لفظ جہاں پر جزا کے معنی میں مستعمل ہے، وہیں پر یہ شریعت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اب اگر شریعت کے معنی میں مستعمل ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر المبہم بالمبہم ہوا یہ کہ دین کو آپ نے شریعت کہا، مگر شریعت کس کو کہتے ہیں؟ دین کو کیا کہا آپ نے؟ شریعت۔ تو شریعت اس کے معنی عربی زبان کے اندر میں لغت کے اعتبار سے آتے ہیں پانی کے گھاٹ پر اترنا۔ شریعت کے معنی کیا آتے ہیں؟ پانی کے گھاٹ پر اترنا۔ بلکہ کہا جاتا ہے جانور یا انسان کے پیاسا ہونے کی صورت میں پانی کے گھاٹ پر اترنا۔ اور شریعت کے اصطلاحی معنی کیا؟ تو شریعت کے اصطلاحی معنی ہیں مجموعۃ الاحکام التي نزل علی النبی، اور بعض نے کہا علی الرسول، احکام عملیہ کا وہ مجموعہ جو کسی نبی پر اس کے زمانے میں یا کسی رسول پر اس کے زمانے میں نازل کیا گیا، اسے کہا جاتا ہے الشریعت۔
اسی لیے لفظ دین کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ الدین کا لفظ اگر دیکھا جائے تو حقیقت کے اعتبار سے ایسے دین پر بولا جاتا ہے جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں ایسی رہنمائی کرے جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی مضمر ہو. اس کو دین کہتے ہیں. انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں ایسی رہنمائی کرے جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی مضمر ہو, اسے دین کہا جاتا ہے حقیقت کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد مجازن ہر دین کے لیے اس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا, لیکن حقیقت میں تو صرف ایسے ہی دین کو کہا جاتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں, چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو, انسان کی ایسی رہنمائی کرے کہ اس رہنمائی سے اس کا دنیا میں بھی بھلا ہو اور آخرت میں بھی بھلا ہو, اس کی روح کو بھی نفع پہنچے اور اس کے جسم کو بھی نفع پہنچے, اس کے عقل کو بھی نفع پہنچے اور اس کے وجدان کو بھی نفع پہنچے. تو اسے کہا جاتا ہے دین. اس معنی کے اعتبار سے اگر دین دیکھا جائے تو اس کا اطلاق صرف اور صرف دین اسلام پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی لیے عربی زبان میں دین کے لیے مذہب کا لفظ بھی بولا جاتا ہے, دین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے, مسلک کا لفظ بھی بولا جاتا ہے, مشرب کا لفظ بھی بولا جاتا ہے, اور بھی لفظ ہے. مگر جتنی جامعیت دین اسلام کے اندر ہے اس جامعیت کو بتلانے کے لیے لفظ دین سے زیادہ موضوع کوئی لفظ نہیں. لفظ دین سے زیادہ موضوع کوئی لفظ نہیں. تو لفظ دین یہ مکمل ترجمانی کرتا ہے اسلام کی, اور اسلام کی ترجمانی کے لیے دین کے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں, اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور پر حقیقتاً مستعمل نہیں. دین اسلام کے علاوہ کسی اور کے اوپر حقیقت کے اعتبار سے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے, اس کا انطباق نہیں ہو سکتا ہے, اس کی تطبیق نہیں ہو سکتی ہے, اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ صرف اور صرف اسلام پر کیا جا سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بڑے زور و شور کے ساتھ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. ان لایا, دین پر الف لام کو داخل کیا, معرفہ لایا اس کو. ان الدین عند اللہ اضافت کو لایا, الاسلام اس کو بھی معرفہ لایا, جبکہ وہ نکرہ ہونا چاہیے اس کو. ان الدین اس لیے کہ مبتدا خبر پر ان داخل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا اسم ہے وہ معرفہ بنا, لیکن خبر تو کیا ہونی چاہیے تھی؟ نکرہ ہونی چاہیے تھی. خبر نکرہ ہوتی ہے, مگر یہاں پر اس کو ہی معرفہ لایا گیا. تو اتنی تاکید کے ساتھ اس کو لایا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ دین کا لفظ صرف اسلام کے لیے موضوع ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے لیے دین کا لفظ موضوع ہو سکتا نہیں ہے. بہرحال ہمارے اس زمانے میں بھی مغربی تہذیب نے جب تقریباً آج سے 300 سال پہلے عالم اسلام میں قدم رکھا اور اپنی تباہی کا آغاز کیا اور روحانی اعتبار سے دنیا کے تمام مذاہب کو نقصان پہنچایا, اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچا سکا, مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اسلام کو نقصان کیوں؟ اسلام یہ اللہ کا دین ہے. جیسے اللہ کی ذات یہ نقص سے مبرہ اور منزہ ہے, ایسے ہی اللہ کا دین بھی نقص سے مبرہ ہے. تو مسلمان کو نقصان ہوا, لیکن اسلام کو کوئی نقصان نہیں. اسلام کو نہ ماضی میں کبھی نقصان ہوا, نہ آج ہو رہا ہے, اور نہ قیامت تک آئندہ کبھی اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے. اسلام کو نقصان نہیں. ہاں
مسلمان اسلام سے اپنے رشتے کو کم زیادہ کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتا ہے. لہذا دین کا اطلاق اسلام. اب یہ جو مغربی تہذیب عالم اسلام میں قدم رنجہ ہوئی تو اس تہذیب نے ایک لفظ استعمال کیا ریلیجن. لفظ استعمال کیا ریلیجن. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریلیجن یہ کس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن؟ کیا ریلیجن یہ دین کا ترجمہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو مسلمانوں کے وہ مفکرین جنہوں نے مغربی تہذیب کو اپنے مطالعے کا موضوع بنایا، ان کا کہنا ہے کہ شتان بینہما، دونوں میں بڑا فرق ہے. ریلیجن یہ مذہب کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے مگر دین کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے مذہب. جیسے اردو میں النظریہ، جس کو نظریہ کہتے ہیں اردو میں ہم، اس کو انگریزی میں تھیوری کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تھیوری کہا جاتا ہے. اسلام کو نظریہ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ اسلام تھیوری نہیں. اس لیے کہ تھیوری کس کو کہتے ہیں؟ تھیوری کہا جاتا ہے انسان کا اپنے طور پر سوچا ہوا کوئی نظریہ جو قابل ابطال و تکذیب ہو سکتا ہے، اسے تھیوری کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تھیوری. تو اسلام یہ نظریہ نہیں ہے، اسلام مذہب بھی نہیں ہے. مجازن اس پر مذہب بولا جا سکتا ہے لیکن عربیت کے اعتبار سے اسلام پر مذہب کا اطلاق نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب یہ جزئیات کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں مذہب حنفی. مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب عبادی، مذہب شیعی. تو یہ مذاہب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جزئیات میں جزئیات سے بحث کرتے ہیں اور جزئیات میں رہنمائی کرتے ہیں. اب دین حنفی نہیں کہہ سکتے، دین حنفی نہیں کہہ سکتے، دین شافعی نہیں کہہ سکتے، ورنہ دین کے ساتھ زیادتی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دین تو کہا جاتا ہے اصول کے مجموعے کو، اس کو کہا جاتا ہے اصول. لہذا دین کا استعمال یہ مذہب کے معنی میں مجازن اگرچہ ہے مگر مذہب سے مراد بھی ایسا مذہب جس میں اصول اور فروع دونوں سے تعارف کیا گیا. اصول اور فروع دونوں سے تعارف کیا گیا. فقہ حنفی میں فروع سے تعارض ہے. اب آپ کہیں وہاں پر تو اصول فقہ ہے، وہ اصول فقہ بھی فروع ہے، وہ اصول نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہنے کو اصول ہے. کیسے اصول ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے استنباط کے اصول ہیں، مطلق اصول نہیں ہے. وہ مطلق اصول نہیں. اسلام کے اصول کیا ہے؟ اس کے عقائد. اسلام کے اصول کیا ہے؟ اس کے عقائد. لہذا یہ جو دقیق فروق ہے، ان فروق کو منتہی طالب علموں کو جاننا چاہیے. تو مذہب مجازن اسلام پر بولا جا سکتا ہے، حقیقتاً دین حقیقتاً اسلام پر بولا جا سکتا ہے اور مجازن دوسرے مذاہب پر بولا جا سکتا ہے لیکن حقیقتاً نہیں دوسرے مذاہب پر. ریلیجن یہ اسلام پر نہیں بولا جا سکتا ہے، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب پر بولا جا سکتا ہے. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ بولا جا سکتا ہے. کیوں؟
اسی لیے ان مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ دین کی ترجمانی کرنے والا کوئی لفظ نہ انگریزی زبان کے پاس ہے، نہ اردو زبان کے پاس ہے، نہ فارسی زبان کے پاس ہے، اور نہ کسی اور زبان کے پاس ہے۔ یہ صرف اسلام اور قرآن اور حدیث کا خاصہ ہے کہ اس نے ایک ایسا جامع لفظ منتخب کیا کہ اس کا نہ ترجمہ ممکن ہو سکا کسی مذہب کسی زبان میں، اور نہ کسی اور کے اوپر اس کا اطلاق حقیقت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ تو ریلیجن یہ بھی موہوم یا مظنون عقائد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے عقائد یہ موہوم ہے، چاہے ہندوستان کے بت پرست ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بودھسٹ ہو، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے اصول بھی موہوم اور مظنون، اور فروع بھی موہوم اور مظنون، صرف اٹکل ہے اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں۔ لہذا لفظ دین کا ترجمان کوئی لفظ کہیں پر نہیں۔ تو اسلام کو ریلیجن نہیں کہہ سکتے، اسی لیے جو لوگ اسلام کا ترجمہ ریلیجن سے کرتے ہیں انہم علی الخطا، وہ غلطی پر لا یعرفون دقائق اللغہ، وہ زبان کے دقائق سے ناواقف ہیں، اس وجہ سے وہ اسلام کہتے ہیں کہ اسلام the Islam is a religion، نہیں، the Islam is a دین، اس پر دین ہی کا اطلاق ہے۔ اب آپ کہیں کہ سامنے والے کو نہیں سمجھ میں آئے تو اس کا قصور، ہم کیا کریں؟ کسی کو سمجھانے کے لیے ہم اپنے اصول سے تو ظاہر سی بات ہے کمپرومائز کر نہیں سکتے، اس سے تو مصالحت کر نہیں سکتے، ہاں اس کو ایسا بول سکتے ہیں، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی ریلیجن اور دین کے اندر فرق کیا ہے، لیکن اس کی رعایت کے اندر میں ایسے رعایت کرنے کے لیے بیٹھے تو ساری دنیا ہی کیا ہو جاوے، پورا دین ہی کیا ہو جاوے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ تو لفظ دین کے سلسلے میں بہرحال ہمارے مصنف فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع كقولهم يا سارق الليلة أهل الدار، ومعناه مالك الأمور يوم الدين على طريقة ونادى أصحاب الجنة أوله الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقة معدة لوقوعه صفة للمعرفة۔ تو لفظ یہ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ کلام کر چکا ہوں میں غالباً۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت لفظی، اضافت معنوی۔ پھر اضافت لفظی کسے کہا جاتا ہے کہ اگر صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، اس کے بعد آنے والا اس کا معمول بننے کی گنجائش رکھتا ہو تو اسے اضافت لفظی کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ صورتحال نہ ہو کہ صیغہ صفت نہ ہو، یا تو مضاف یا صیغہ صفت تو ہو مگر وہ اس کی طرف مضاف نہ ہو سکتا ہو، تو اس صورت کے اندر اس کو اضافت معنوی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہی ایک اعتراض ہوتا تھا کہ یہاں پر جو اضافت ہے یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی یہ تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی ہے بلکہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اسی سوال کا مصنف نے جواب دیا کہ یہاں پر اضافت لفظی نہیں ہے بلکہ اضافت معنوی ہے۔ اور پھر اضافت معنوی کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے 3 دلائل پیش کیے تھے، جس میں سب سے پہلے آپ نے بیان کیا تھا یا سارق اللیلۃ اہل الدار معناہ مالک الامور یوم الدین علی طریقۃ ونادى اصحاب الجنۃ اولہ الملک فی هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الاضافة حقیقة معدة لوقوع صفة للمعرفة۔ یہ تینوں
وہ وجوہات یہاں پر بیان کی جس کو تفصیل کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ سمجھایا جا چکا ہے، مکرر کی یہاں پر گنجائش نہیں۔ وقیل الدین الشریعۃ، اور بعض حضرات نے کہا کہ دین یہ شریعت کو کہا جاتا ہے، بعض نے کہا الطاعۃ، دین نام ہے اطاعت کا، المعنی یوم جزاء الدین، تو اس صورت میں اس کا معنی ہوا یوم جزاء الدین کا ہوگا۔ وتخصیص اليوم بالاضافۃ اما لتعظیمہ، اور یوم کی تخصیص اضافت کے ذریعے سے یا تو اس کی تعظیم کی وجہ سے ہے، او لتفردہ تعالی بنفوذ الامر فیہ، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے، یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کی ملکیت تو ہمیشہ ہے، آج بھی اللہ مالک ہے ہر چیز کا، پھر قیامت کے دن اس کو کیوں خاص کیا گیا؟ تو کہا کہ آج تو اللہ رب العزت نے جزوی اور مجازی طور پر تھوڑی بہت بھی انسان کو ملکیت دے رکھی ہے، اگرچہ حقیقی مالک وہی ہے، مگر اس دن یہ جو جزئی اور تھوڑی تھوڑی سی جو انسان کو تصرف کی گنجائش دی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہوگی، اور مکمل آرڈر اور مکمل فیصلہ یہ صرف اور صرف کس کے قبضے قدرت میں ہوگا؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہوگا۔ اسی کو اشارہ کیا، وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كَوْنِهِ مُوجِدًا لِلْعَالَمِ رَبًّا لَهُمْ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا عَاجِلِهَا وَآجِلِهَا۔ یہ علم کلام کے اعتبار سے کلام کیا ہے، مصنف نے اس کے اوپر بھی تفصیل سے کلام کیا جا چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے طور پر ان صفات کا یہاں پر استعمال کیوں کیا، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اوصاف اللہ رب العزت پر یہاں پر استعمال کیے گئے کیوں؟ موجدا للعالمین، ایک تو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ دنیا کے تمام عوالم کا موجد حقیقی وہی ہے۔ موجد حقیقی کون ہے؟ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، چاہے وہ کہکشاں ہو، چاہے وہ سیارے ہو، چاہے وہ ستارے ہو، چاہے دمدار ہو، چاہے بغیر دمدار ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، جتنی بھی کائنات کے اجزاء ہے ان سب کے سب کا مالک وہی ہے۔ اس کے بعد بیان کیا رب لہم، صرف اس نے بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، وہ اس کو بتدریج کہاں تک پہنچا رہا ہے؟ کمال تک بھی وہ پہنچا رہا ہے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں رب لہم منعما علیہم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سب کیوں اس نے ایجاد کیا اور کیوں وہ اس کو حد کمال تک بھی ہر چیز کو پہنچانے کے در پہ لگا ہوا ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ اس سے وابستہ ہے؟ کہا منعما لہم، نہیں، منعما علیہم برسبیل انعام، صرف نعمت کے طور پر، انعام کے طور پر، اپنا ذاتی کوئی فائدہ اللہ کا اس سے وابستہ نہیں ہے۔ منعما لہم منعما علیہم بالنعم کلھا، ہر طرح کی نعمت سے اس نے ہر چیز کو مزین کیا، اسے عطا کی، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے باطنی نعمتیں۔ اللہ کی ظاہری نعمت دیکھ کر ہی انسان اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی خالقیت، اس کی قاہریت، اس کی مالکیت، اس کی عزیزیت، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کی رؤوفیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر عقل سلیم ہو۔ عقل مریض ہے تو قرآن کریم کہتا ہے انہم کالانعام بل ہم اضل، عقل مریض ہے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں، اس لیے کہ انسان خود ہی اپنی عقل کو اگر بیمار کر دے تو وہ خود ہی اس کا علاج کر سکتا ہے، دوسرا کوئی اس کا علاج کر سکتا نہیں۔ اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ دنیا میں انسان سے بڑا بہانہ باز اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں پیدا ہوا، نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ بڑا بہانہ باز، اس کو بس کچھ نہیں کرنا ہو تو پھر دیکھ لینے گا، ایسی ایسی باتیں بنائے گا اور اس میں طالب علم ہو۔ سب سے پہلا نمبر، اتنی اسپیڈ میں اس کے دماغ کے اندر بہانے بنتے ہیں کہ شاید اتنی اسپیڈ میں دنیا میں کوئی چیز چلتی بھی نہیں ہوگی، اتنی اسپیڈ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھتا ہی اس لیے ہے نا، بہانے بنانے۔ مالک لامورہم،
تو فرماتے ہیں چاہے ابھی نعمتیں موجود ہو، عاجلیہا و آجلیہا، یا آئندہ ملنے والی نعمتیں ہو، چاہے انسان کو ملنے والی ہو، چاہے غیر انسان کو ملنے والی ہو، چاہے دنیا میں ملنے والی ہو، چاہے قبر میں ملنے والی ہو، چاہے برزخ میں ملنے والی ہو، چاہے یوم الحساب کے دن ملنے والی ہو، چاہے آخرت میں ملنے والی ہو، جہاں بھی، یہ سب کے سب کس کی طرف منسوب ہے؟ الی اللہ تبارک و تعالی مالکا لامورہم یوم الثواب والعقاب۔ سوال پیدا ہوتا تھا جب اس کا اپنا کوئی فائدہ وابستہ نہیں تو پھر کیوں کیا ایسا؟ کہا کہ وہ مخلوق ہی کو ثواب یا عقاب دینا چاہتا ہے کہ تو اچھا کرے گا تو تجھے فائدہ ہے، تو غلط کرے گا تو ہی اس کا نقصان ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ صرف اس لیے اللہ رب العزت نے، کہ اللہ رب العزت، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو یہ دنیا کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا تو دنیا کو اگر وہ پیدا نہ بھی کرتا، لا ينقص من کبریائہ شیء، تو اس کی کبریائی میں سے کچھ بھی کم ہوتا نہیں، اور اگر اس نے پیدا کر دیا لا یزید من کبریائہ شیء، تب بھی اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ ایسی ذات ہے جس کی کبریائی کو کوئی پہنچ سکتا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے صرف بندوں ہی کے لیے، اب جو گناہ کے عادی، بری عادتوں کے عادی، وہ سوچتے ہوں گے نہیں پیدا کیا ہوتا تو اچھا تھا، یہ جھنجھٹ پالنے کیوں آئے؟ اللہ نے تو آپ کو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت سلیمہ کے ساتھ پیدا کیا۔ اب یا تو آپ کے والدین نے آپ کو صحیح ماحول نہیں دیا، یا صحیح ماحول ملا مگر آپ کو غلط صحبت ملی، یا آپ نے اپنے آپ کی فکر نہیں کی، یا اپنی آخرت سے آپ نابینا ہو گئے، اپنے آپ کو آخرت سے اپنے چرا لیا آپ نے، تو جہاں سے بھی جاؤ قصوروار کون ٹھہریں گے؟ آپ ہی۔ قصور کس کا ہوگا؟ اللہ نے تو یہاں پر پیدا اسی لیے کیا، اللہ تو جنت دینا چاہتا ہے۔ اللہ کیا دینا چاہتا ہے؟ اللہ جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا۔ کتنی حیرت انگیز کائنات اللہ نے بنائی، اس لیے بنائی تاکہ انسان کو بنا کے جہنم سے بھر دے اس کو، کہ پوری جہنم میں انہی کو ڈھکیل دے، نہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ جنت میں جائے۔ تو پھر سوال پیدا ہو، صرف جنت ہی پیدا کرتے، جہنم پیدا کیوں کیا؟ جہنم نہیں پیدا کرتا اللہ تو ایک بھی نہیں سدھرتا۔ یہ جو تھوڑا بہت سدھرے ہوئے ہیں یہ بھی کس کے ڈر سے ہے؟ جہنم کے ڈر سے، کہ پڑے گی، فرشتے کون کون کے ماریں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لیے انسان اتنا بچا ہوا، اس لیے اللہ نے جہنم بیلنس رکھنے کے لیے، کیا رکھنے کے لیے؟ بیلنس۔ اگر اللہ موت کو نہ بناتا، اگر اللہ جہنم نہ بناتا، اگر اللہ حساب نہ لیتا، تو اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو حضرت انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ پورا قرآن جنت اور جہنم کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، ہزاروں احادیث جس میں پوری تفصیل بیان کی گئی، جنت کے پیدا ہونے سے لے کر اس میں داخل ہونے تک اس کی ایک ایک نعمت کا تذکرہ کیا گیا، جہنم کی پوری تفصیل بتلائی گئی، اس کے کیسے عذاب، کیا کرنے پر کیا عذاب، سب کچھ سننے کے بعد بھی نہیں سدھرتا۔ تو اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے انسان؟ اپنی عقل سے سوچ لے کہ اگر اللہ ان چیزوں کو پیدا نہیں کرتا تو تم یہاں بیٹھتے؟ کیوں بیٹھتے بھائی؟ جنت تو ہے الاٹ، جنت تو اپنے لیے ڈرنے کا کیا، چل نہ کوئی نماز پڑھتا، نہ کوئی روزہ رکھتا، نہ کوئی کسی نبی کو مانتا، نہ کوئی کسی رسول کو مانتا،
باپ کی بھی نہیں مانتا. رسول اور نبی تو بہت دور کی بات ہے. کس کی نہیں سنتا؟ اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا, کسی کی نہیں سنتا, اور کوئی ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتا, سوائے مارا ماری کے اور کچھ تھا ہی نہیں دنیا میں. سوائے مارا ماری کے شاید میرا اور آپ کا نمبر بھی نہیں آتا. اس سے پہلے یہ کیا کر دیتا اللہ؟ ختم کر, بہت ہو گیا بھائی. جیسے اللہ نے جناتوں کو کیا کیا؟ ختم کیا. ان کو بھی کیا کر دیتا؟ ختم کر دیتا. تو یہ جتنا بھی یہ جو کچھ بیلنس کے ساتھ چل رہا ہے, یہ سب کس کی برکت ہے؟ اللہ کے اسی منظم نظام کی برکت. اللہ کے جس نظام کو انسان غیر منظم سمجھتا ہے, یہ اس کے دماغ کے غیر منظم ہونے کی دلیل ہے کہ اس کا کھوپڑا غیر منظم ہے. اس کے دماغ میں جو بھیجا ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ اگر بھیجے کو نکالے اور اس کے بعد باہر رکھ دے تو کیا ہوتا ہے؟ سڑ جاتا ہے. یعنی فریج میں نہ رکھا جائے اور 2-4-5 دن باہر ہی رکھ دیا جائے تو اس میں سے بدبو آنا کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے. تو ایسے ہی انسان کا یہ بھیجا جب اللہ کی شریعت میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو اس سے بھی الحاد کی, شرک کی اور کفر کی بدبو اٹھنا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ بھی بکواس کرتا ہے اور اس بکواس کو بھی اپنا کمال سمجھتا ہے, حالانکہ یہ زوال ہوتا ہے. بہرحال اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد اتنا تو سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا. اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. قصہ سنایا تھا نا اس سے پہلے بھی, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. قصے کا بہت شوق ہے, سنایا ہے حالانکہ مجھے یاد ہے, پھر بھی بعض لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر بات کیوں سناؤ بھائی بار بار میں, کیا کم سے کم اتنا ٹائم تو کیا ہو جائے, نکل جائے. اب بولے کہ ٹھیک ہے سنا ہوگا, ہم کو یاد نہیں, تو تجھے یاد نہیں, تو یاد نہیں رکھو تو میری ذمہ داری کا بار بار تیرے کو بولنے کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ ایک بار 10 بار سناؤ, تیرے کو نہیں یاد, تو جانے, تیرا کام جانے. سوچ کب بتایا, کہاں بتایا اور کیا بتایا. اب بولے کہ نہیں یاد رہا تو ہم کیا کریں؟ کیوں تم کیا کریں؟ یہاں بیٹھا کہیں بولے, یاد رکھنے کوئی بیٹھا ہے یا اس لیے نہیں بیٹھا ہے کہ بلا دے پھر وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا دُرِّسُوا بِهِ, یہاں بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ جو کچھ پڑھایا گیا اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھیں. انسان 10 بار میں کہتا ہوں کہ جس چیز کو انسان دلچسپی سے سنتا ہے, عظمت سے سنتا ہے, غور و خوض کے ساتھ سنتا ہے, میں حلفیہ کہتا ہوں, قسم بخدا, کیسے کہتا ہوں, وہ چیز انسان کو یاد کرنی نہیں پڑتی, وہ نہیں بھی چاہے تو یاد ہو جاتی ہے, وہ نہیں بھی چاہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ یاد ہو جاتی ہے. وہ ہمارا حمزہ ہے, اس کو میں پڑھاتا ہوں ابھی, شرح میں تعامل و ہدایت النحو, تو آج اس کو نحو پڑھا, حالانکہ میں ایسے ہی اس کو میں نے کہا چلو کتاب شروع کر دیتے ہیں, تو میں نے کہا کہ بھائی شرح میں تعامل, پہلے اس کو گزشتہ سال علم اللہ عربی اول کی سب کتابیں پڑھائی, تو ترکیب کرنے لگا. میں نے کہا ترکیب ہو جائے تو وہ پچھلا سب کیا ہو جائے, جلدی سے یاد کیا ہوا نہ ہو سب تازہ ہو جائے. ایسے اس کو لکھانا شروع کیا, تو وہ عربی دوم میں پڑھے ہوئے اشعار یاد آنا کیا ہو گئے, شروع ہو گئے. اس کو میں پتہ لگا کہ نحو کے معنی کیا ہے, تو میں نے کہا کہ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے, ہفت معنی درمیان نحو ازمن بجو قصد و مقدار و قبیلہ نوع صرف شبہ سو. پھر میں نے کہا ایک عربی کا شاعر کہتا ہے, نحونا نحو نحوک یا حبیبی نحونا نحو الف من رقیبی وجدناہم مراضا نحو قلبی تمنوا منک نحو من دبیبی. اب یہ شعر ہم نے کہاں سنا تھا؟ ہدایت النحو پڑھتے تھے جب, کب سنا تھا؟ ہدایت النحو. حالانکہ مجھے اشعار سے دلچسپی بھی نہیں, مجھے اشعار سے دلچسپی, شعر میں یاد کرتا بھی نہیں, اور جو شعر اچھا ہوتا ہے وہ میں یاد نہیں کرتا ہوں, خود بخود یاد ہو جاتا ہے. اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں تو دماغ میں کیا ہو جاتا ہے, وہ بیٹھ جاتا ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا 25 سال میں نے اس کو گنا ہے,
میں نے کہا فارغ ہونے کو 19 سال ہو گئے اور عربی دوم میں پڑھا تو 6 سال وہ، تو کتنے ہو گئے؟ 25 سال ہو گئے. تو انسان، مجھے خود یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ جس چیز کو انسان توجہ سے سنتا ہے اس چیز کو انسان کو یاد رکھنے کے لیے زیادہ زور نہیں دینا پڑتا، وہ یاد ہو جاتی. اور جس چیز کو انسان کو توجہ نہیں دیتا ہے تو پھر تھوڑی دیر یوں کر دیکھے گا میرا نیند بھی آنا شروع ہے. بیضاوی جیسی کتاب میں نیند آ رہا ہے، کمال کی بات. نیند کیسے؟ اب آپ بولے کیا کریں، نیند آتے ہم کیا کریں؟ غیر اختیار. کس نے بولا غیر اختیاری؟ کون بولتا ہے غیر اختیاری؟ نیند اختیاری. نیند کیا ہے؟ اختیاری. اللہ نے اس کو غیر اختیاری نہیں رکھا. بہرحال آپ کے مناقب پر اگر چلے گئے تو محرم بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا آپ ہے، آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. بہرحال للدلالۃ علی انہ الحقیق بالحمد. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ان اوصاف کو کیوں ذکر کیا گیا؟ تو فرمایا کہ یہ بتلانے کے لیے کہ وہی تعریف اور حمد اور ثنا کا مستحق ہے. لا احد احق به منہ، اس کے علاوہ کوئی اور حمد کا سزاوار نہیں. لا احد من الخلق، اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ احق به، جو اس کا یعنی حمد کا مستحق ہو. منہ ای من اللہ، اللہ کے مقابلے میں. کہا کوئی نہیں. کہا اس طرح سے اگر سمجھا جائے تو مصنف اب پہنچ گئے علم کلام سے نکل کر سیدھے پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ تصوف پر پہنچ گئے. کیا جا تصوف کی دہلیز پر لے جا کر کھڑا کرتا ہوں تجھے. علوم ظاہریہ کی سیر کرانے کے بعد علوم باطنیہ کی طرف کیا کرتا ہوں؟ تجھے لے جاتا ہوں. تو کیا کہتے ہیں؟ للدلالۃ علی انہ الحقیق بالحمد لا احد احق به منہ بل لا يستحق على الحقیقت سوا، بل لا يستحقه على الحقیقت سوا، بلکہ کوئی اس کے علاوہ تعریف کا مستحق ہی نہیں. کہا تھوڑی بہت بھی کسی کی نہیں کی جا سکتی. اپنے یہاں تو تعریف کرے تو لوگ بولتے جزاک اللہ. کیا آپ نے تعریف کی اور بالکل کھلے نہیں سمائے گا. کیسے نہیں سمائے گا؟ کھلے نہیں سمائے گا، کھلے نہیں. جبکہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ لا يستحق على الحقیقت سوا، اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جاوے، جس اعتبار سے اللہ نے اپنا تعارف سورہ فاتحہ میں کروایا، اسی انداز میں ان صفات کے ساتھ اگر پورے وسعت کے ساتھ پوری گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھا جائے، ہاں اس کے علاوہ کوئی مستحق حمد نہیں کہ نہ تو کسی کی تعریف کرے اور نہ کسی سے تعریف کے مطالبہ کرے اور نہ امید رکھے کسی سے کوئی میری تعریف کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کرے گا تو کیا بولے گا؟ وما توفیقی الا باللہ. اور برا کرے گا تو برے پہ کون تعریف کرے گا؟ اور اگر کر بھی دیا تو وہ تعریف نہیں، بلکہ تعریف جس کی جاوے وہ بھی حبن نقل، اور جو تعریف کرے وہ ابو الحبن نقل. یعنی جس کی تعریف کی جاوے غلط کے اوپر تو وہ تو بے وقوف، اور غلط پر تعریف کرنے والا یہ بے وقوف کا باپ. ٹھیک ہے، بے وقوف کا نہیں، ابو الحمقا، بلکہ بے وقوف نہیں، بے وقوفوں کا باپ. بہرحال فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له. کیا فرماتے ہیں
کہ ان اوصاف پر حکم کا ترتب یشعر بعلیتہ لا، اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ اس کے لیے علت بن رہا. کیا مطلب؟ کتنی اچھی بات بیان کر رہے ہیں. کہا کہ ویسے تو ایسا لگتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے. کہا لگتا تو ایسا ہے کہ موصوف صفت ہے. کہا وہ موصوف صفت ہی نہیں ہے. اللہ کیوں مستحق حمد ہے؟ ان صفات کے ذریعے سے اس کی علتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. ان صفات کے ذریعے سے کس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس لیے وہ مستحق حمد ہے کہ وہ موجد عالمین ہے، وہ مربی عالمین ہے، وہ مہربان عالمین ہے، وہ رحمان و رحیم عالمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. کہا کہ اتنی گہرائی سے دیکھو تو یہ تو عجیب نئی بات نکلی. ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب علت بن رہی ہے. یہ کیا بن رہی ہے؟ سب علت. کہ کہنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، نحوی کو بولے بولنا ہو تو صفت، رحمان الرحیم کو بھی بولے وہ صفت، رب العالمین کو بھی بنائے وہ صفت، مالک یوم الدین کو بھی بنائے وہ صفت. لیکن جب اس کی ڈیپ میں جایا جاتا ہے اور اس انداز میں سمجھا جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ تو علت ہے سب، کہ اس کے مستحق حمد ہونے کی علت کیا، کیوں وہی مستحق حمد؟ کہا اس لیے کہ وہ ان صفات کا مالک ہے، اس لیے کہ وہ ان صفات کا کیا ہے؟ مالک ہے. وَلِلْإِشْعَارِ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ لَا يَسْتَأْهَلُ لِأَنْ يُحْمَدَ فَضْلًا عَنْ يُعْبَدَ. اتنی زبردست بات ہے. کہا کہ اور تھوڑا غور سے دیکھو تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں یہ صفات اللہ کی صفت حمد کے لیے علت بنتے ہیں، وہیں پر یہ صفات آگے ایاک نعبد کے لیے تمہید ثابت ہو رہے ہیں. کیسا زبردست ربط ہے؟ آگے ایاک نعبد کے لیے کیا ثابت ہو رہے ہیں؟ کہا کیسے تمہید ثابت ہو رہے ہیں؟ تو کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِلْإِشْعَارِ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ کا اس طریقے سے سمجھنے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے عَلَىٰ أَنَّ مَنْ لَمْ يُتَّصِفْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ کہ جو شخص مذکورہ صفات سے متصف نہ ہو، اس کا حامل نہ ہو، لَا يَسْتَأْهَلُ لَأَنْ يُحْمَدَ تو وہ تعریف کا مستحق نہیں. اور جب وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے تو وہ عبادت کا مستحق کیسے ہوگا؟ جب وہ یستاہل کا مطلب اہل ہونا، باب استفہام میں لے گئے کسی چیز کا اہل ہونا. تو کہا کہ جس میں رب العالمین کا وصف نہ ہو، رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین کے جیسے اوصاف نہ پائے جاوے، وہ مستحق حمد نہیں. اور جو مستحق حمد نہیں وہ مستحق عبادت بھی نہیں. جب مستحق حمد ہی نہیں تو مستحق عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اس سے تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جہاں تعریف کے لیے علت بن گیا، وہیں پر عبادت کے لیے بھی تمہید بن گیا کہ اسی کی تعریف کی جاوے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ذات نہیں. جب یہ ثابت ہو گیا تو کہا کہ اچھا تو پھر عبادت کس کی؟ کہا اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. کہا اس کو جوڑ دیا ایاک نعبد، اسے جوڑ دیا اس کو ایاک نعبد. کہا اب کیا ہو گیا؟ تعریف بھی اسی کی اور عبادت بھی اسی کی.
نہ اس کے علاوہ کوئی مستحق حمد ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت ہے. نہ اس کے علاوہ کوئی مستحق حمد ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت ہے. دنیا کا کوئی مؤلف، دنیا کا کوئی مصنف، دنیا کا کوئی محقق، دنیا کا کوئی مدقق ایسا کلام نہیں پیش کر سکتا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختصار کے اور ایجاز کے باوجود ایسی معنویت اور ایسا گہرا ربط پایا جائے. هذه من میزات کلام رب العالمین. یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کا امتیاز ہے. یہ صرف کس کا امتیاز ہے؟ صرف اللہ کے کلام. لا کے بٹھا دے ہوئے مستشرقین کو یہاں پر جو اس کے اللہ کے کلام ہونے کے ممکن ہے، کہا بیٹھ جا بیضا بھی پڑھ لے، سمجھ میں آئے گا. صرف اتنا ہی پڑھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہو سکتا نہیں. پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر یہ کہیں گے کہ تیرے دماغ کے اندر میں بھیجا نہیں ہے بھوسا. تیرے دماغ میں کیا ہے؟ لیس بھیجا بل فیہا بھوسا. اور ہم مکلف ہے بھیجے والوں کو سمجھانے کے، بھوسا والوں کو سمجھانے کے مکلف ہم نہیں. ان علینا الا البلاغ، ان علینا، تو اس کے ہم اب اس میں جب بھوسا ہی ہے تو ہم کیسے سمجھا؟ اس لیے کہ بھیجا ہوتا ہے اور بھوسا بہرحال بھوسا ہوتا ہے. بھیجا بھوسا نہیں بن سکتا ہے اور بھوسا بھیجا بن سکتا نہیں، اور نہ ہم سے وہ ہو سکتا ہے. اسلام از اے گڈ ریلیجن. یہ جملہ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ ریلیجن کے بارے میں جو بتلایا گیا اس اعتبار سے تو نہیں بولنا چاہیے. ایسا بول سکتے ہیں اسلام از اے گڈ ڈیڈ. اسلام کیوں؟ اس لیے کہ ریلیجن کا جو لفظ ہے اس کو بھی ایک سازش کے تحت اور ایک بدماشی کے تحت مغربی، ان کو مفکر کہنا بھی مفکر کی توہین ہے. کیا بولنا ہے؟ فلسفہ بول رہے ہیں ان کو. مغرب کے فلاسفہ جدید نے، حالانکہ وہ بھی توہین ہے. فلسفہ کہتے ہیں محب الحکمہ. جس کو اللہ نہیں سمجھ میں آوے اس کو محب الحکمہ کیسے کہہ سکتے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور یہاں تو الٹا ہے. وہ دوا کے بعد جیسے کبھی آدمی کی باڈی میں ریئیکشن ہوتا ہے نا، اور پھر ریئیکشن کا نتیجہ انفیکشن ہو جاتا ہے، تو ان کے یہاں بھی ایسا ہی ہے. جتنا گہرائی سے اندر جاتا ہے اتنا ریئیکشن کا، اور ریئیکشن کے ساتھ انفیکشن کا کیا ہوتا ہے؟ یہ شکار ہو جاتا ہے. پھر وائٹ فنگس بھی ہوتا ہے اور بلیک فنگس بھی ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن کے لفظ کو اسلام کے لیے استعمال نہ کرنا، مسلمان مفکرین جو خاص طور پر مغرب پر کلام کرتے ہیں ان کے اعتبار سے زیادہ بہتر یہی ہے. اور دین کا لفظ ہی استعمال کیا جائے اور پھر اس پر ان کو سمجھایا جائے کہ کیوں ایسا، جیسا کہ آپ کو سمجھائے. من فہم فہم ومن لم یفہم، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ استعمال. کیوں؟ اس لیے کہ ریلیجن جو ہے یہ مذہب پر بولا جاتا ہے. مذہب کا ترجمہ ہو سکتا ہے لیکن دین کا ترجمہ نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اسلام از اے ریلیجن. اسلام ایک کیا ہے؟ مذہب ہے. ارے مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ کیا ہے؟ دین ہے. اسی لیے تو چاہے سیاست کے میدان میں خلافت ہو یا نہ ہو، اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. خلافت ہو تو بڑی اچھی بات ہے،
لیکن نہیں ہونے سے دنیا کے دیگر مذاہب کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے جب تک کہ رہتی ہے ان کا مذہب رہتا ہے، اور جہاں پر زوال گورنمنٹ ہوتا ہے وہیں سے زوال مذہب ہوتا ہے۔ ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کے زوال کو کتنے سال ہو گئے؟ 1857 سے گنو، 170 سال ہو گئے نا، 160، ہاں 170 سال، 72، 73، 173 سال ہو گئے۔ لیکن ہندوستان میں کتنے کروڑ مسلمان ہیں؟ 23 کروڑ مسلمان۔ اور پاکستان بنا، وہاں پر کتنے مسلمان ہیں؟ 18 کروڑ مسلمان۔ 41 بنگلہ دیش میں 16 کروڑ مسلمان ہیں۔ 41 اور 16 57، کتنے ہو گئے؟ 57۔ افغانستان میں 7 کروڑ مسلمان ہیں، 57 اور 7 64۔ اور ہندو یعنی 50، سب کو ملا ہو تو ہم 50% ہو جاتے۔ اسی لیے انگریزوں نے سب کو الگ الگ کیا۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ 50% رہے تو کسی کو، یہ صرف ایسا نہیں کہ ہندوستان ہی کے اندر میں کیا کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، یا یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے الگ الگ حصوں میں کیا کر دیا، ڈیوائڈ اینڈ رول، فرق وسد، لڑاؤ اور حکومت کرو، اس اصول پر کیا کیا انہوں نے عمل کیا۔ صرف اتنا نہیں، انہوں نے تو مسلمانوں کو ہندوستان کے کسی اسٹیٹ میں بھی اکثریت کے ساتھ نہیں رہنے دیا۔ یہ گجرات ہے، گجرات میں مسلمان کتنے سے؟ گجرات میں مسلمانوں کی تعداد 45% تھی۔ کتنی تھی؟ اس کے بعد میں سوچا کیا 45% سے 8% پہ کیسے آ گئے؟ مرتد تو ہوا نہیں کوئی، پھر ایسا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کیا کیا، اسٹیٹ کو تقسیم کیا۔ ہندوستان کے بننے کے 10 سال تک کے مسلمان کہاں کہاں کتنے ہیں، اس کا انہوں نے اسٹڈی کی، اس کا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہاں زیادہ ہے، تو کیا کیا، گجرات کا تھوڑا حصہ مہاراشٹر میں ڈال دیا، تھوڑا حصہ ایم پی میں ڈال دیا، تھوڑا حصہ راجستھان میں ڈال دیا، اور تھوڑا گجرات میں۔ تو اب وہ جو 40 تھے سب جگہ پر 8-8، 10-10 کیا ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ اس طرح سے بدماشی۔ اب یہ نظام حکومت میں مسلمان 60% تھے، لیکن وہاں پر 20% رہ گئے۔ کیوں؟ وہاں بھی ایسے ہی تقسیم کیا، کچھ حصہ اورنگ آباد وغیرہ کو مہاراشٹر میں دے دیا، گلبرگہ بیدر وغیرہ کو کرناٹک میں دے دیا، اور کچھ حصہ کدھر دے دیا، آندھرا اور تلنگانہ میں دے دیا۔ تو ان کو معلوم ہے، انگریزوں کو ہی معلوم، اور یہ انگریزوں کی ناجائز جو اولاد ہے دوسری، ان کو ہی معلوم کہ یہ ایک مرتبہ 25 یعنی 30، 35، 40 کے اوپر گیا، پھر اس کے بعد یہ گانٹنے والا نہیں۔ اگر ہندوستان کے 10-15 اسٹیٹ جیسا جیسا ہندوستان پہلے تھا اسی حساب سے اسٹیٹ بنائے جاتے، تو کم سے کم 10 سے 15 اسٹیٹ ایسا ہوتے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہوتے، تو ان کو گانٹتے بھی نہیں ہم۔ بہرحال جو بھی ہوا، مگر ان سب کے باوجود الاسلام حی فی الہند، اسلام ہندوستان میں کیا ہے، زندہ ہے۔ وما یزال حیا الی یوم القیامۃ، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ کوئی ان کا ہندو راشٹر واسطہ قائم ہونے والا نہیں، اس لیے کہ جو ہندو راشٹر قائم کرنا چاہتے تھے ان کو ہی کورونا لگ گیا، ان کو ہی کیا ہو گیا، یہ جتنے بھی بڑبڑ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، یہ سارے کے سارے اللہ نے ان کو کورونا میں ان کو صاف کر دیا۔ والملائکۃ صفا صفا، ایک دم ختم۔ یہ اکیلے نہیں مرے، اینکر تھے وہ بھی مر گئے، پوری فیملی کے ساتھ، جس کو میں یہ کہتا ہوں ان نشانیتہ هو الابتر، اللہ نے کیا بنا دیا ان کو، ابتر بنایا، کہ کیا میرے محمد کو ابتر کہے گا، تو خود ہی ابتر ہے، تو ان کو سب کو ابتر بنا دیا، یعنی خود بھی مرے، ان کے کتنے منتری وہ بھی سب مرے۔ ہم کو کسی کی موت کے اوپر خوشی نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ یہ جماعت کو اور ہمارے مسلمانوں کو بدنام کرتے تھے، کہا مسلمانوں نے ہندوستان میں کورونا پھیلایا، اتنا کورونا پھیلا
ان کے یہاں پر کہ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلو کا ہی نہ مرتو یہ آدیواسی وہ ادھر گاؤں میں آ کے پوچھتے وہ اس دن وہ کھاٹی مجھے بول رہا ہے تو بولے یہ بولتے کہ مسلو کا ہی نہ مرتو یہ مسلمان کیوں نہیں مرتا بولے اپن بہت مر رہے تو بولے کہ یہ گوشت کھاتا ہے بولے تو انہوں نے بھی گوشت کھانا کیا کر لیا شروع کر دیا بھیڑ لگ رہی ان کی بھی نہیں اصل تو ایمان کا پاور ہے اور یہ ایک اللہ کا عذاب ہے یہ کیا ہے اللہ کا عذاب مسلمان کے پاس ایمان ہے جس کا کمزور ہوتا ہے یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا کورونا سے جنگ جیت گیا کون کورونا سے جنگ جیتا تیرا باپ جیتے گا کوئی کورونا سے جیت نہیں سکتا یہ تعبیر بھی غلط ہے کورونا تو اللہ کی طرف سے مرض ہے اگر آپ کو اچھا ہوا تو آپ یہ بولیں گے کہ بھائی اللہ نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ نے مجھے شفا دی کیا لکھتے کہ 2 مہینے کورونا سے جنگ کرنے کے بعد جیت گیا ایسے جیتے گیا یہ تعبیر بھی اسلام کے تعلیمات کے اعتبار سے کیا ہے غلط جو اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اللہ کا مقابلہ کرے گا چپتی کا شوروا اللہ کا کیسے مقابلہ کرے گا کوئی حیثیت نہیں انسان کی وہ اللہ کا مقابلہ کرے گا تو بہرحال اسلام ہی یہ دین ہے کہ یہ کیا ہے زندہ ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہوتا تو کب سے کیا ہو چکا ہوتا ختم اس کا نام و نشان باقی رہتا نہیں اسلام صرف یہاں پر زندہ نہیں جو انگریز اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے اس یورپ میں بھی اسلام سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے اور ایسا بولے کہ 2050 تک اسلام یورپ کا سب سے پہلا نمبر کا مذہب ہوگا انشاءاللہ تو اس لیے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے مسلمان کو تو اپنے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے پھر اللہ سب سے نمٹ لیتا ہے اللہ کہتا ہے کہ تم ہمارے ہو جاؤ پھر ہم دیکھ لیں گے دوسروں سے تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا کیا ہوا کوئی اسباب نہیں کچھ نہیں اس کے باوجود بھی وہ کچھ بگاڑ سکے ان العزت للہ جمیعا عزت کا مالک کون ہے قرآن کریم کہتا ہے نا ملک کا مالک بھی کون ہے سلطنت اور ملک کا مالک بھی کون ہے اللہ اور عزت کا مالک بھی کون ہے اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے کمزور ہے